پیارے بچوں، آپ لوگوں نے اتنے سارے انعامات لیے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے اندر صلاحیت اور قابلیت ہے کامیاب ہونے کی۔ دیکھو بچوں، اس کے لیے ہی ہم کو ایک خواہش چاہیے، ڈٹرمنیشن چاہیے۔ انہی لوگوں کو کامیابی ملتی ہے۔ یہ چھوٹے موٹے تکلیفیں زندگی میں آتی رہتی ہے، مگر جو کامیاب لوگ ہوتے ہیں وہ ان کی طرف نہیں دیکھتے۔ 1938 کا ایک واقعہ سناتا ہوں۔ ایک شخص کارل راڈیکس تھا، یہ ہنگری کا رہنے والا باشندہ تھا، اور اس کو شوق تھا جو پسٹن چلانے کا، اور اس کی خواہش تھی کہ وہ اولمپک جیتے، دنیا کا 1 نمبر پسٹن چلانے والا ہو۔ اس پر وہ محنت کرتا تھا، اور جو اس کا رائٹ ہینڈ تھا اس پر اس کو کمانڈ حاصل تھی۔ تمام جو نیشنل چیمپئن ہوئے تھے ہنگری کے اندر، اس کا وہ چیمپئن تھا، اور ہر کسی کا یہ کہنا تھا 1940 کا جو اولمپک ہوگا اس کا گولڈ میڈلسٹ کرالی ہی ہوگا۔ اس کے لیے وہ مسلسل محنت کرتا تھا، لیکن 1938 کے اندر ہی ایک ایسا واقعہ ہو گیا، کیونکہ وہ فوج میں تھا تو اس کے اندر ٹریننگ کے اندر ایک ہینڈ گرینیڈ جو ہے اس کے ہاتھ میں پڑ گیا، اور وہ اس کا رائٹ ہینڈ تھا جس کے اوپر وہ اچھا نشانہ لگاتا تھا، وہ بیکار ہو گیا۔ اب اس کے پاس جو ہے 2 ہی چوائس تھی، یا تو اس حادثے سے وہ زندگی بھر ہوتا رہتا اور گمنامی کے اندھیرے میں چلا جاتا، اور دوسری چوائس یہ تھی کہ اس کے پاس جو بچا تھا لیفٹ ہینڈ، اونلی ہینڈ، لیفٹ ہینڈ، اس کے اوپر کنسنٹریشن کرتا۔ تو اس نے جو ہے 2nd نمبر کی چوائس کو اپنایا، اور جو ہے اپنے لیفٹ ہینڈ سے اس نے محنت کی۔ اور لیفٹ ہینڈ ایسا تھا کہ وہ ایک پین اٹھا کر بھی اس سے لکھ نہیں سکتا تھا، کیونکہ کسی شخص کا جو ہے ایک ہی ہینڈ جو ہے زیادہ کام کرتا ہے، بیسٹ ہینڈ تھا۔ تو اس نے جو ہے اس کے اوپر محنت کی، اور 1939 کا ہی جو نیشنل چیمپئن شپ تھی اس کے لیے اس نے تیاری کی، اور جب وہ میدان میں گیا تو اس کے جو دوست لوگ تھے انہوں نے سوچا کہ دیکھو کتنا اسپورٹس مین اسپرٹ ہے اس کے پاس، اتنا بڑا حادثہ ہونے کے بعد بھی وہ جو ہے ہمارے لیے جو ہے ہمت افزائی کرنے کے لیے آیا ہے۔ اب یہ انہیں معلوم نہیں تھا کہ 1 سال سے وہ جو اس کے لیے پریکٹس کر رہے ہیں۔ جب وہ ان کے پاس گیا تو اس نے کہا کہ نہیں، میں کوئی تمہارے ہمت افزائی کرنے نہیں آیا ہوں، میں خود جو ہے اس میں حصہ لے رہا ہوں۔ اور 1939 کا جو نیشنل چیمپئن تھی وہ جیت گیا، اور اس کے بعد جو ہے اس نے اپنا فوکس کیا 1940 کے اولمپک کا۔ دن رات وہ محنت کر رہا تھا، لیکن 1940 میں ورلڈ وار ہوئی، 2nd ورلڈ وار، اور جو ہے وہ اولمپکس کینسل ہو گئے۔ پھر اس نے فوکس کیا 1944، 4 سال بعد جو ہے اولمپک ہوتے ہیں، اور اس پر اس نے فوکس کیا اور محنت کی، لیکن قدرت کا یہ دیکھیے کہ 1944 کا بھی اولمپک کینسل ہو گیا۔ پھر اس نے فوکس کیا 1948 پر، دیکھیں اب اس کی عمر 38 سال ہو گئی تھی۔ تو اب جو نئے بچے، جوان بچے جن کی آئی سائٹ تیز ہوتی ہے، ہر چیز ان کی جو ہے ایک عمر والے آدمی 38 سال والے آدمی سے زیادہ ہوتی ہے، پھر بھی انہیں ہمت نہیں آئی
اور جو 48 کا 1948 کا اولمپک اس میں اس نے حصہ لیا اپنے اونلی ہینڈ سے. ہر کوئی جو اپنے بیسٹ ہینڈ سے آیا تھا لیکن ایک اس کے پاس جو ہے اونلی ہینڈ تھا, اس سے آیا ہوں اور 1948 کا اولمپک وہ ہے کوالی جیت گیا اور وہ جو ہے اولمپک کا گولڈ میڈل بن گیا. اس کے بعد بھی ہمت نہیں ہاری اور اس نے جو ہے 1952 کے اولمپک میں بھی حصہ لیا اور وہاں بھی اولمپک جو ہے جیت گیا. اور کوہلی جو ہے ایسا پسٹن مین تھا جو ہے 30 منٹس 2 بار اولمپک جیتنے والا ایک ہاتھ کا انسان تھا. تو اس نے دیکھیے یہ بات ہوتی ہے جو لوزر ہوتے ہیں نا ان کے پاس 1000 بہانے ہوتے ہیں کہ میں اس لیے ناکامیاب ہوا کہ ایسا ہو گیا, بیمار پڑ گیا, ادھر گیا ادھر گیا, تو اس کے بعد 1000 بات. اور جو ونر ہوتے ہیں اس کے پاس ایک ہی نشانہ ہوتا ہے کہ مجھ کو جیتنا ہے اور کامیابی حاصل کرنی ہے. دیکھو یہی تھیری جو ہے آپ کی جو ہے آپ کی اسٹڈی میں بھی ہوتی ہے. اگر آپ کو کامیاب ہونا ہے اور آپ نے ایک ٹارگیٹ سیٹ کیا ہے تو اس کے اوپر دن رات محنت کیجیے. کھانا ڈھونڈنے کی کوشش مت کیجیے کہ وہ کالا بیمار ہوئی, اپنی بیمار ہوئی, شادی تھی, یہ تو چھوٹے چھوٹے. اس طرح کا انسان جو اپنی زندگی میں کامیاب ہوتا ہے تو آپ تو انشاءاللہ ضرور کامیاب ہوں گے. اللہ